میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے ہیں، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب دی تیرے ال آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر، اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا، اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے،
جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا، پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا۔ ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر۔ جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں، جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن باپ انتقال کر گیا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے، کہ سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر۔ تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو نے خامد کی اطاعت کی، تو بھی بخشی گئی۔ عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں، مائیں بھی ذرا خیال کریں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا۔ حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا۔ یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں، حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے. پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے سونےیا، رب فرماتا ہے ختیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، ختیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب ختیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب ختیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ختیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا. ختیجہ کو اس کے رب کا. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا. جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں. سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ. اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا. مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو. اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا. تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا. تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے. تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا. 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر. اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی. ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے. باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی. بیویوں اطاعت تو خامند کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی. تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیئرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے. تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے. اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے. جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو. اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے. تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا. تم ایک شوہر کی فرما. اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار. اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے. ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی. ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی. 2 ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، 2 باتوں میں وقار ہے. ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خامند کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی. خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے.
15 सिपारे कुरान के। कुछ लोगों ने लिखा है, जिन्होंने तनकीद के अंदाज में लिखा, वो कहते हैं जी देख के पढ़ना नहीं आता था, जुबानी सुना है। अच्छा चलो मान लिया जुबानी सुना है, कैसे? उस्ताद साहब कहने लगे तू 4.5 साल का बच्चा है, ऊपर मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे देखना नहीं आता, तो सिपारे 15 याद है। फरमाने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज है, तो सारा दिन घर में कुरान पढ़ती रहती है, सुन सुन के याद हो गए। मुझे सुन सुन के ही 15 सिपारे याद हो गए। माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी, माँ दीन के लिए निकलेगी तो बच्चे भी। अगर तेरे 4 बच्चे हैं, सैयदा के पास 2 लाल 3 बच्चे थे हजरत फातिमा के, इमाम मोहसिन तो पहले विसाल कर गए, कितने बच्चे? इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी। नवासों से प्यार होता है ना, नवासे बड़े प्यारे होते हैं ना। मस्जिद नबवी से मैं निकल रहा था, 2010 में गया, मस्जिद नबवी शरीफ से निकल रहा था, तो एक बाबा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी मैं तुझे ले तो आया हूँ, पर तेरे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नमाज में भी मेरे साथ खेलते हैं। मैंने आगे बढ़ के दामन थाम लिया, मैंने कहा अगर 2 मिनट मुझे मौका दे तो मेरी ज़ुबान पे बात आई है, करने को जी चाहता है, कहा कर लीजिए। तो मैंने कहा बुजुर्गों बड़े खुश नसीब हो कि मस्जिद नबी में नवासों के साथ खेल रहे हो। यहाँ नवासों से खेलना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, यहाँ नवासों से खेलना नसीबों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो। घर भी अल्लाह का, घर भी उसके रसूल का, दरवाजा भी मुस्तफ़ा का, और तुम्हें नवासे मिल गए हैं, तुम खेल रहे हो। बड़े प्यारे होते हैं ना नवासे, लेकिन सैयदा फातिमा के नवासे ओनो मोहम्मद भी शहीद। पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों, जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा यह है, जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी, और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे होगी, उसको चादर ततहीर के साए में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था, पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया, आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं। लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है, गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया है, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया है। ये 3 साल का एक लाल है, रोती रही। सहेलियां पूछती हैं क्यों रोती हो, कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती। दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता। क्या करूं, 3 साल का लाल है, ना रह सकी, उठी मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं, रो के कहने लगे बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कनीज़ आई या मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ़ लाए, 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया, कहा सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया, आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका तेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोनिया मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा। कहने लगी सोनिया जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल,
جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں, تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں. میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا اور محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے. سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا, جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا, جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا, جب نیز آئے تو میرا لال آگے کرنا. سونیا یہ شہید کا نواسا ہے, یہ شہید کا بھانجا ہے, یہ شہید کا بیٹا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے, لوگ مجھے شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ کہتے ہیں. دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں. میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے, بچہ واپس لوٹایا, فرمایا جا اس کو گھر لے جا. اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. تجھے شہید کی اماں کہہ کے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو, اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو. ماؤں بہنوں بچیوں, یہ اولادیں جو تمہاری کوکھ میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی. اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما. پھر وہی بات دہراؤں گا, کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا, ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا, دوستوں سمیت آنا. میں پھر معافی مانگتا ہوں, کل زیادہ بندوبست کریں گے. بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں, جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں. کل زیادہ بندوبست کریں گے. بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں. ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Don't forget to like and subscribe.